रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात, मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस उज़्मा कमाल आज आपके नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। आज इससे पहले आप जो है सूरह अनफ़ाल की 1 से 48 आयत का तर्जुमा और वज़ाहत जो है पढ़ चुके हैं और उसका मश्की काम भी मुकम्मल कर चुके हैं। आज मैं आपको आयत नंबर 49 था 64 तक की आयत का तर्जुमा और उसकी वज़ाहत जो है बयान करूँगी। गौर से सुनिएगा, अपनी किताबें खोल लें ताकि आयत का तर्जुमा जो है आप गौर से देख सकें। इससे पहले हम मफ़हूम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे पहले भी आपने पिछली जो आयतें पढ़ी हैं उसमें मफ़हूम की भी वज़ाहत होती रही है, उसका मुख्तलिफ़ वाक़यात भी बयान होते रहे हैं। आज मैं एक दफ़ा दोबारा जो है रिपीट कर रही हूँ इसका मफ़हूम। सूरत का नाम पहली आयत के लफ्ज़ अल-अनफ़ाल से लिया गया है। ये लफ्ज़ नफ़ल की जमा है और इसके लफ्ज़ी मायने फ़ालतू के हैं। शरई इस्तिलाह में दुश्मन जंग के बाद दुश्मन का जो माल हाथ आता है इसको अनफ़ाल कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसको माल गनीमत भी कहते हैं। इस सूरत में 10 रुकू और 75 आयात हैं। ये सूरत ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और ये सूरत कुरान पाक की 8वीं सूरत है। इसके बाद जो है इसका मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ जो कि आयत नंबर 49 से लेकर 50 तक होगा और फिर जो है आगे उसका मैं वज़ाहत करूँगी। तर्जुमा। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज़ था कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है और जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है तो खुदा गालिब हिकमत वाला है। और काश तुम इस वक्त की कैफियत देखो जब फ़रिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं, उनके मुँहों और पीठों पर कोड़े और हथौड़े वग़ैरह मारते हैं और कहते हैं कि अब अज़ाब आतिश का मज़ा चखो। ये इन अमाल की सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं और ये जान रखो कि खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करता। यहाँ पर 49 से लेकर 50 तक की जो 2 आयतें हैं उसका उन आयत का तर्जुमा मैंने पढ़ा है और उसकी वज़ाहत कुछ इस तरह से है कि आयत नंबर 49 में कमज़ोर ईमान वालों और मुनाफिकीन का एक गिरोह जो मौजूद था और जो मुसलमानों की कम तादाद को देखते हुए और कुफ़ार की ताकत से मगरूर होकर ये कहता था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान किस तरह से जो है कुफ़ार का मुकाबला करेंगे। इनके पास ना हथियार हैं और ना ही जो है इनके पास दूसरा असलहा है और ये अपने से 3 गुना ज़्यादा फ़ौज का मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं। कहाँ ये 313 मुसलमान और 1000 का लश्कर, ये क्या ये लोग जो है दीवाने हो गए हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें करते थे। जवाबन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई सदक़े दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा रखे तो अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त देता है और इस पाकज़ात के सारे काम हिकमत से भरपूर होते हैं। अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ काश अगर आप कभी फ़रिश्तों को उनकी रूह कब्ज़ करते हुए देखते कि किस तरह फ़रिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं वक्त और काफिरों की रूह कब्ज़ करते हुए उनके चेहरों और कमर पर मारते हुए कहते हैं कि अब जो है तुम जलने का अज़ाब चखो। और ये सब दुनिया में किए गए अमाल की सज़ा है और फिर आखिरत में भी तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। आगे जो है आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ और उसके बाद जो है उसकी वज़ाहत करूँगी। जैसा हाल फ़िरौनियों का और इससे पहले ग्रोह का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने खुदा की आयतों से कुफ्र किया तो खुदा ने उनके गुनाहों की सज़ा में उनको पकड़ लिया। बेशक खुदा ज़बरदस्त और सख्त अज़ाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत खुदा किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत ना बदल डालें खुदा उसे नहीं बदला करता और इसलिए कि खुदा सुनता जानता है। जैसा हाल फ़िरौनियों और इनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फ़िरौनियों को डुबो दिया और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे ज़्यादा बदतर खुदा के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं। सो वो ईमान नहीं लाते जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है, फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और खुदा से नहीं डरते। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हैं और इनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि इनको इससे इबरत हो। और अगर तुम को किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो इनका अहद इन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबर का जवाब दो। कुछ शक नहीं कि खुदा दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। यहाँ पे मैं इसका वज़ाहत बयान कर रही हूँ।
آیت نمبر 51 سے 58 میں غزوہ بدر کے بعد کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو عبرتناک سزا ملی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے فرعون اور دوسری قوموں نے بھی یہی کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تو عذاب کا شکار ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو سزا دینے کی حکمت بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک نعمت عطا کرے اور پھر خود ہی اس کو بدل دے، بلکہ انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اس نعمت کو بدل دیتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے جو اس کو نعمت ملی ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ اچھائی ہو رہی تھی وہ بدل جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے۔ کفار کو سزا دینے کی دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر چلنے والے تمام جانداروں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر کبھی مسلمانوں کو ان سے جنگ میں واسطہ پڑ جائے اور مسلمان ان پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ایسی مار مارو کہ آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور یہ لوگ دوبارہ وعدہ خلافی کرنے کی جرت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اگر مسلمانوں کا کسی سے عہد ہوا ہے اور یہ ڈر ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں گے تو پھر مسلمانوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ برابری کی حالت میں وہ عہد نامہ توڑ دیں، یعنی مخالف کو بھی وقت سے پہلے اطلاع دے دیں یا تو بتا دیں کہ وہ جو ہے عہد توڑ دیں گے، تاکہ دونوں فریق اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان وعدوں کو ہر صورت میں پورا کریں، اور اگر پتہ چل جائے کہ ہم وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے تو اپنے مخالف کو وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیں، لیکن وعدہ خلافی نہ کریں، یعنی وعدہ خلافی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم جو ہے وہ وعدہ خلافی پر اتر آئی ہے تو ان کو بھی آگاہ کر دیں اور جو آپ نے عہد کیا ہے اس کو پہلے ہی توڑ دیجیے۔ آیت نمبر 59 تا 64 کا ترجمہ اب میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے رسوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 64 تک کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے اور آگے میں اس کی وضاحت کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ آیت نمبر 59 تا 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوت یعنی جنگی قوت جو ہے، جنگی ساز و سامان جو ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے تیار رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے، تلواریں اور نیزے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے، آج کل پھر اس کے بعد جو ہے توپ اور رائفل کا زمانہ ہے، اور آج کل ٹینک، جہاز اور میزائل وغیرہ کا زمانہ ہے۔ اس جنگی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکیں، اور ان دشمنوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اصل میں دشمن ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی چال چلتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جنگی قوت تیار کرنے کے لیے جتنا بھی مال و دولت خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ بھی عطا کرے گا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتا دیا ہے کہ ہم جنگی تیاری جتنی رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ ایک اور بات واضح کی گئی ہے کہ اگر کبھی دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صلح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اسی کے مطابق مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کی یہ صلح اس کی ایک جنگی چال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، تم صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ جس کے پاس مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔
اور جنگ بدر میں اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جنگ بدر کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ دشمن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آیا اور یوں کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ اگر ایسا نہ کرتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو اپنے ساتھیوں میں محبت و الفت پیدا نہ کر سکتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا. بے شک اللہ تعالیٰ سب حکمتوں کو جاننے والا ہے. تو یہاں پر آپ کو آیت نمبر 64 تک کی وضاحت کی گئی ہے سورہ انفال میں کہ کس طرح سے جنگی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، کس طرح سے جو ہے جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جو ہے ہمیشہ جو ہے آپ نے ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی ہے. آگے میں آپ کو اس کا ہوم ورک دے رہی ہوں. آپ کو الفاظ معنی اپنے مشقی جو آپ کا کام ہے، مشقی سوالات ہیں، اس میں آپ الفاظ معنی کاپی میں تحریر کریں گے، آیات کا ترجمہ کاپی میں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختصر سوالات کے جوابات جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کروں گی تو اس کے جوابات بھی مکمل کریں گے. شکریہ.